شروع کرتے ہیں آج کے سیشن میں. ہم نے تھوڑی سی سمری سی لینی ہے آپ سے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ٹائم دنیا کی جو حالت تھی وہ کیا ہو رہا تھا دنیا میں. آپ نے جو پڑھا، جو اسٹڈی کیا، اس میں آپ نے جو پوائنٹس نوٹ کر رکھے ہیں وہ آپ سے سنیں گے. آپ کو موقع دیں گے انشاءاللہ شروع کے آلموسٹ کوئی 10 to 15 منٹس، اور اس کے بعد اسی میں کوالٹیز اور فلاز بھی آ جائیں گے عربوں کے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے جو چند اہم واقعات پیش آئے ہیں، اسپیشلی واقعہ فیل، اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو اس واقعے کے مین کریکٹرز ہیں، ابرہہ ہے اور اسی طرح سے قریش مکہ ہیں، ان کے پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ آج کے سیشن کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ سیرہ مبارکہ جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتنے حصوں میں اپنی آسانی کے لیے اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ حصے کون کون سے ہیں ہم تقسیم کریں گے تاکہ اپنے لیے تھوڑا سا ہمارے یاد رکھنے میں ہمیں آسانی ہو. اپنی آسانی کے لیے تقسیم کریں گے، اسے بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے آپ سے سنتے ہیں جو شرکاء کرام دینا چاہیں، اپنے انسائٹس دینا چاہیں اور جو انہوں نے پڑھا ہے اس کی سمری دینا چاہیں. تو جسٹ 2 to 3 منٹس، یعنی جو بھی کینڈیڈیٹ گفتگو کریں وہ 2 سے 3 منٹس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا. اگر آپ کسی پولیٹیکل فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں خامیاں آپ سمری ان کی دے دیں. کسی ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو خوبیاں خامیاں تھیں ان کی آپ سمری دے دیں. تو ہاتھ ذرا کھڑے کر لیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. جی شاباش. جو آپ نے مطالعہ کیا ضروری نہیں ہے کہ بہت کنکریٹ اور بہت سٹرکچر ہو، جسٹ آپ کا جو ایک اوور ویو سا ہے، آپ کو سمجھنے پڑھنے کے بعد جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ نے سمجھا ہے یا جو آپ کا تأثر ہے، وہ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے. جی شاباش. ہاتھ کھڑے کریں جو السلام گفتگو کرنا علیکم جی. چاہتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نادر بھائی کریٹر نے نام جی. ہاتھ کھڑا کیا ہے. اور شاباش. سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں ایک ایک دو لائنز تو سب سے سننا چاہتا ہوں. اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہو سکے گا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے. اب یہ تو میں نہیں پوچھوں گا آج کہ پڑھ لیا ہے نہیں پڑھ لیا، جسٹ ایک اندازہ ہی لوں گا. شاباش. گڈ. چار لوگ ہو گئے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں سب سے سننا چاہتا ہوں کیونکہ سارے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، سارے ہی سیکھنے والے ہیں، تو سبھی کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. سب کو فائدہ، اپنا علم جو ہے وہ بانٹنا چاہیے. علم بانٹنے سے کہتے ہیں بڑھتا ہے، تو علم اپنا بڑھانا چاہیے. جی شاباش شاباش. سبیہ سلیم صاحبہ ماشاء اللہ 5 ہو گئے. چلیں. نادر بھائی نے کہا تھا تو جسٹ 2 منٹس، 2 to 3 منٹس میکسیمم. اس میں آپ کائنڈلی بتائیں کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا سمجھا ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی. جی نادر صاحب. السلام علیکم. میری جو جی ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی، میں نے دیکھا کہ بتایا یہ گیا کہ یہودیوں کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو یہی بتایا گیا کہ وہ ان کے جو معاملات تھے، انہوں نے اپنے معاملات کیونکہ زوال کا شکار رہے، اور جب وہ زوال کا شکار رہے پھر کچھ معاملات اس طرح کے ہوئے، جنگیں ہوئیں، عیسائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیے تو وہ پھر پرشیا چلے گئے. تو جب ایرانیوں کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایرانیوں کو استعمال کیا عیسائیوں کے خلاف. تو بعد میں پھر جب پھر عیسائیوں کی حکومت آئی تو پھر ان کو جو ہے نا ان کے اوپر قیامت آ گئی. یعنی تو اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
میں نے یہ دیکھا کہ یہودیوں نے اپنی وہ جو پہلے ان کے اوپر ظلم ہوئے، ان کو اللہ نے کہیں وہ جگہ نہیں دی، تو بعد میں پھر انہوں نے یوز کیا ایرانیوں کو، پھر ایرانیوں نے عیسائیوں کے خلاف بیٹا بیٹا تو میں مختصر نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایرانیوں کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے جو ہے نا وہ چال چلی، لیکن وہ چال الٹی ان کے اوپر ہی آ گئی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا جو اس وقت کنڈیشن تھی بدھ مت کی اور ہندوؤں کی، ہندوستان کے حوالے سے، وہ ایسی کنڈیشن تھی کہ وہاں پہ انہوں نے بالکل بدھ پرستی کو فروغ دیا ہوا تھا اور بدھ مت کے ساتھ بھی مکس ہوئے، اور بعد میں وہ بدھ مت کے اوپر بھی نہیں رہ سکے، کیونکہ روزانہ کچھ عرصے میں جو بھی وہ ایک نظریہ لے کے آتے تھے، گوتم بدھ کے نظریات کو بدلتے جاتے تھے اپنی خواہشات کے حوالے سے ہی، وہ بدلتے بدلتے کچھ بھی نہیں چلتا تھا ان کا۔ اور ایٹ دی اینڈ جا کے کہیں پہ کچھ ہوا کہ انہوں نے اپنی برہمنیت کو لے کے آنے کی کوشش کی کہ خدا کا جو کنسیپٹ جیسے ان کے بھی وید میں ہے کہ توحید کا کنسیپٹ، لیکن وہ چلا نہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو چلاتے تو پھر وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں جو مشہوری تھی یا اپنی جو فالوونگ تھی وہ اس کو کھو دیتے، تو اس لیے پھر وہ جو ان کے لیڈرز تھے وہ اسی جو بت پرستی کو بڑھاتے گئے، یعنی وہ ہر چیز کے اندر، کیونکہ لوگ خواہشات کے پیچھے تھے تو خواہشات کو بڑھاتے رہے۔ تو اس طرح جتنے بھی حالات تھے بت پرستی کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، جو ان کے جتنے بھی وہ لوگ تھے، سربراہ تھے یا حکومتیں تھیں، وہ ان کو معاشی حوالے سے بھی کوئی سپورٹ نہیں دیتی تھیں، کیونکہ وہ ٹیکسز لگاتی تھیں، اور ٹیکسز لگانے کے حوالے سے کی وجہ سے ان کی جتنی بھی کنڈیشن جو عام عوام تھے ان کی خراب رہتی تھی۔ اور اسی طرح سے جو اخلاقی لحاظ تھے، خاص طور پہ جب یہ ایران کے اندر کچھ ایسی تحریکیں آئیں، اس تحریک کا نام میں بھول رہا ہوں، مانی کی ایک تو تحریک تھی، اس کے علاوہ ایک اور تحریک کا بتایا گیا کہ وہ جو تحریک آئی انہوں نے جو ہے نا وہ بتایا کہ مال اور زر، یعنی زن اور زر جو ہے نا وہ سب ایکول ہونا چاہیے، جیسے کیمونسٹ کہتے ہیں، جیسے یہ روس میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا پہلے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر کسی کا مال اور زن جو ہے نا محفوظ بھی نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ سب ایکول ہے تو سب کچھ حلال ہے، اور یہ ایران میں باقاعدہ ایک تحریک چلی، اور پھر وہ بہرحال اس کے جو تحریک کا سربراہ تھا اس کو بھی بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ میرا مختصر خلاصہ یہ اس میں آیا کہ بہت ہی بگڑے ہوئے حالات تھے، اخلاقی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، اور دنیا کی جو ایک تصویر اس وقت سامنے آ رہی تھی وہ ایسی تصویر تھی کہ ایک ہولناک منظر تھا ایک عام آدمی کے لیے، اور جو کچھ بچے کچے دینی لوگ تھے جو اس دین پہ عمل کرنا چاہتے تھے، عیسائیت پہ، یہودیت پہ، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ کسی نہ کسی کونے میں جا کے اپنی عبادات میں اور اپنے معاملات میں تھے، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر۔ بہت شکریہ نادر صاحب۔ نادر صاحب کی ساری گفتگو بڑی اہم ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ آپ نے پتہ نہیں نوٹ، میں نے تو نوٹ کیا، میرے پاس ڈائری رکھی ہے، میں نے اس میں نوٹ کیا کہ فالونگ جو ہے اس کے کھو جانے کا جو خدشہ تھا، اس خدشے کی بنا پہ بھی بدھ مت میں بہت سی اچھی چیزیں نہیں آ سکیں۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو جو پروجیکٹ کیا وہ ایسا کر دیا، اس کے اندر بت پرستی آ گئی۔ پھر جب ریئلائز ہوا کہ چیزیں غلط ہو گئی ہیں، اب انہیں موڈیفائی کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، تو ٹھیک اس لیے نہیں کر سکے کہ ہماری فالوئنگ ڈسٹرب ہوگی، یعنی جو ہمارے فالوورز ہیں وہی نہیں مانیں گے ہمیں ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو فالوئنگ جو ہے اس کے کم، ختم یا متاثر ہونے کا جو خدشہ ہے، آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو بڑا سیریس خدشہ ہے۔ مطلب بہت سے لوگ حق بات کہنے سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ ان کے اپنے فالوورز ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے حق بات کہی، ہم دیکھیں گے اور حیران ہو جائیں گے ہم، آپ نے خواتین کی بات اس وقت کی جب سارا عرب وہ ایک خاص مینٹیلٹی، ایک خاص ذہنیت، خاص قسم کی نفسیات کا شکار تھا۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ خالہ ہے، اور خالہ کو کہا خالہ بھی ماں ہی ہوتی ہے مین یعنی کمال تھا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں، آپ تو چھوٹی چھوٹی فالوئنگز ہیں نا، ایک ہی مطلب
سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ریلیجس اسکالر بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بہت اچھا اچھا کام بھی کر رہے لوگ، لیکن بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ کیوں نہیں بات کر رہے، کیونکہ فالوئنگ انہوں نے ابھی آپ کا پروجیکٹ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اس سے اگر ریورس جائیں گے یا تھوڑا سا دوسرا سٹینڈ لیں گے تو خود فالوور جو ہے وہ اگینسٹ ہو جائیں گے، بھائی پوری زندگی یہ کہتے رہے اب کیا کہہ رہے ہو آپ. تو یہ بہت اہم بات ہے. حق جو ہے، حق وہ کبھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ فالوورز کیا کہیں گے. حق حق ہوتا ہے، اس نے اپنا آپ ظاہر کر کے رہنا ہوتا ہے، اس نے اپنی بات جو ہے وہ کہہ کے رہنی ہوتی ہے. کہتے حکمت کے ساتھ ہیں، بصیرت کے ساتھ. جی نازی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. سنتے ہیں سبیحہ صاحبہ کو. جی سبیحہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں تھوڑا ڈسکس کروں گی ایران اور ان ایریاز میں جو اس وقت مذاہب تھے، اور موسٹلی تو کرسچینٹی تھی، لیکن وہ اپنی اصل صورت میں برقرار نہیں رہی تھی. اور جیسا کہ وہاں پہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ عیسائیوں کے اپنے جو فرقے بن گئے تھے ان میں آپس میں کلیش بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ جس طرح آج کل مسلمانوں میں ہے کہ وہ دوسرے فرقے والوں کو کافر سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ اصل عیسائیت پر نہیں ہے. تو ایک ان میں یہ چیز بہت آگے تھی جو کہ آج کل ہم میں بھی بہت کامن ہو گئی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اور آس پاس کے جو مذاہب تھے وہ اس میں اتنے زیادہ تھے، جس طرح آگ کی پوجا کرنے والے وہ آگ کی بھی پوجا کر رہے ہوتے تھے، وہ سورج کی بھی پوجا کر رہے ہوتے تھے، جس طرح کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ وہ عناصر اربعہ کی جو پوجا کرتے تھے. تو وہ ان عناصر اربعہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ اور ادھر ادھر کی اور بھی بہت سی چیزوں کو شامل کر رہے تھے. تو اس وجہ سے جو عیسائیت جو اوریجنل تھی وہ بھی برقرار نہیں رہی تھی. اور اگر ہم دیکھیں تو ہر جو مذہب تھا اس ٹائم پہ، اس ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح بت پرستی آ گئی تھی. عیسائیت میں بھی بت پرستی آ گئی تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اسٹیچوز بنا کے وہ شروع کر دیے تھے. اور ہندوستان میں تو ہم سب کو پتہ ہے وہ تو ابھی تک چل رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے اور اس وقت سے لے کے ان کے جو کاؤنٹ کیے جاتے ہیں وہ 33 کروڑ ان کے جو خدا ہیں ان کے بارے میں مینشن کیا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کو اچھی لگتی تھی اس کو بھی خدا بنا لیتے تھے، اور جو فائدہ نقصان سے ریلیٹڈ ہوتی تھی اس کو بھی خدا بنا لیتے تھے. اور پھر بدھزم کا جیسے ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ بدھزم میں بھی وہ بت پرستی آ گئی تھی. مطلب ہر مذہب میں ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے کہ وہ بت پرستی کسی نہ کسی طرح سے ہر مذہب کا حصہ بنتی جا رہی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بت پرستی ہی شروع ہوئی تھی. تو انسان میں ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے انڈیویجول اور ایز اے گروپ ہم کسی چیز کو یا ہم کسی ہستی کو پوجنا چاہتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی توحید سے واقف نہیں ہوتے یا ان کی تعلیمات پیچھے رہ جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی ایسی چیز کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں جس سے وہ ان کی جو وہ ایموشن ہے اس کو سیٹسفیکشن مل سکے کہ ہم کسی کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں. بہت شکریہ تو سب سبیہ لوگوں نے صاحبہ. ظاہری طور پر ہی لاسٹ چیزوں لائن کو بول لے دیں، لیا. بس جی لاسٹ لائن سر، بول جی دیں. سر، بس ختم ہو گیا، جی یہیں تک تھا. جی بہت شکریہ. بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے اپنے سامنے جھکنا. اس کو مس سبیحہ صاحبہ نے کہا کہ انسان کے مزاج میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے. یہ انسان کی بناوٹ، اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز سے سپریم نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بتلا دیا کہ سپریم کون ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. جن لوگوں کو نہیں بتلایا تھا تو وہ کبھی بندر کے سامنے جھک رہے تھے، ابھی بھی جھکتے ہیں. کبھی وہ گائے کو خدا مان رہے تھے، ابھی بھی مانتے ہیں. کبھی ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ پتھر، وہ جو راستے کا پتھر ہے جسے ایک رات کے بعد دوبارہ ادھر ہی پھینک کے چلے جانا ہے، اس کو خدا بنا رہے تھے. وہ جو انسان کے مزاج اور طبیعت میں کسی کو سپریم سمجھنے، بنانے یا اس کے سامنے سر بسجود ہونے کا ایک جذبہ، ایک مزاج ہے، اسی کے اکارڈنگ وہ کر رہا تھا، لیکن کر غلط جگہ پہ رہا تھا. اور یہ خدا کا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ آپ نے کس جگہ پہ اپنا ماتھا ٹیکنا ہے، کس ذات، کسی انسان کے سامنے نہیں.
کسی حیوان کے سامنے نہیں، کسی مظاہر فطرت میں سے کسی مظہر فطرت کے سامنے نہیں، بلکہ ایک اکیلی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ بھی نہیں چاہیے، کسی واسطے کی بھی ضرورت نہیں، براہ راست کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں موجود ہیں وہیں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے آپ جس حالت میں ہیں خدا کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا، اور دنیا میں جو بگاڑ تھا وہ بگاڑ خدا سے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے تھا، اور دنیا میں جو اچھائی آئی وہ خدا سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے آئی، اور ابھی بھی جو بگاڑ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہے، اور جب بھی اچھائی آئے گی، جب بھی خیر آئے گی، یا جہاں پہ خیر ہے وہ خدا کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ جو خدا سے جتنا قریب ہوگا، جو خدا سے جتنا تعلق بہتر بنا لے گا، وہ خیر کے اتنا ہی قریب چلے جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو خیر اور شر کا جو معیار ہے سبیحہ صاحبہ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ خیر اس وقت ہوگی جب خدا کے قریب ہوں گے، اور شر، برائی اس وقت ہوگی جب خدا سے دور ہو۔ اس وقت دنیا میں یہی ہو رہا تھا، آپ کو جہاں برائی نظر آئے گی تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو گاڑی کے دوسرے پہیے کی طرح وہاں نظر آئے گا کہ وہ خدا سے دور ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ شاباش، بہت اچھے سبیہ صاحبہ۔ اچھا نادر صاحب آپ جا سکتے ہیں، آپ کی طرف ٹائم ہو رہا ہے، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اچھا انم صاحبہ سے سنتے ہیں۔ جی انم صاحبہ پلیز۔ سر میں ایسٹرن رومن امپائر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی جی کہ سوشل ڈسٹرکشن اور اکنامک کیوس کے بارے میں کیا ہو رہا تھا اس ٹائم پر۔ سر جو ایلیٹ کلاس تھا اور جو گورنمنٹ تھی وہ بیسکلی رول کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کمزور طبقہ تھا وہ اور پس رہا تھا اس میں، اور مزید محنت کر رہا تھا، اس میں اور پس رہا تھا۔ ایک سسٹم تھا اس ٹائم پر کہ جیسے مارکیٹ ہوتی ہے، مارکیٹ میں سپلائرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سپلائرز ہوتے ہیں، لیکن اب وہ ایک ہی سپلائر جو پوری مارکیٹ میں دے گا، تو اس سے کافی کیوس تھا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد اسٹرکٹ ٹیکسز ڈالے ہوئے تھے لوگوں کے اوپر، گورنمنٹ کے اسٹرکٹ ٹیکسز دیے ہوئے تھے کہ لائک آپ کو یہی ٹیکسز دینا اور یہ دینا، اور ان کے اوپر آلریڈی برڈن تھا اور برڈن دیا تھا، مطلب سب کچھ ان کے حساب سے ہی چل رہا تھا، کوئی کچھ اپنی طرف سے کر نہیں سک رہا تھا۔ جو پاور میں تھا، ایلیٹ کلاس یا پھر گورنمنٹ جو پاور میں تھے، وہ اپنے حساب سے ہی سب کو چلا رہے تھے، مطلب کسی کا بھی کچھ نہیں چل رہا تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد انہوں نے اتنا کیوس تھا، اتنی کنفیوژنس تھی وہاں پر کہ انہوں نے لوگوں کو اگر لوگوں کے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم ہوتا تھا تو ان کو سستے نشوں پہ لگا دیا تھا، یہ فحاشی پنا اتنا اس کو عام کر دیا تھا۔ اور یعنی عام لوگوں کا غیر ضروری چیزوں میں مبتلا ہونا، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو فائدہ دیتا ہے، ان کے جی بزنس کو فائدہ دیتا ہے، اور وہ جو ان کی ریٹ ہوتی ہے اس کو فائدہ دیتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہی جی کہنا چاہتے ہیں، یہ ہو رہا تھا اس وقت۔ صحیح، اور رومن امپائر پرشین میں بھی ہو رہا تھا، پرشین امپائر میں بھی ہو رہا تھا، رومن میں بھی ہو رہا تھا۔ جی جی اور پھر اس کے بعد جہاں سے بھی گورنمنٹ وغیرہ جہاں سے بھی وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی اتھارٹی یا کچھ بھی ہے تو وہ اس پہ بھی قبضہ کر لیتے تھے، مطلب ہر چیز ان کے حساب سے ہی چل رہی تھی، جبکہ ان کے خود کے امپائر میں اتنا کنفیوژن اور اتنا تھا، لیکن وہ جیسے ابھی کسی نے لاسٹ بولا کہ وہ اپنے خواہشوں کو خدا بنایا ہوا تھا انہوں نے، مطلب جو جیسا چاہتے تھے، کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں پر، مطلب اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر کمزور پر ظلم اور کمزوروں پہ اپنے حساب سے چلا رہے تھے۔ جی اور جی پلیز پلیز بس ایک لاسٹ لائن بول دیں۔ اب بس ہو گیا۔ جی بہت شکریہ مس انم صاحبہ۔ تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ دنیا بڑی پرسکون تھی اس وقت، یعنی جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو کیا آپ نے فیل کیا ہے، فیلنگ کیا آئی ہے کہ بڑا زبردست چل رہا تھا، سب کچھ اوکے تھا؟ دنیا بڑی زبردست ٹریک پہ تھی اور بڑا زبردست ترقی کر رہی تھی، بڑی زبردست تہذیب تھی، ہر کسی کو اس کا حق مل رہا تھا، اور بڑا نظام عدل تھا، نظام انصاف قائم تھا، یہ کچھ ہو رہا تھا یا اس کے برخلاف تھا؟ بہت ہی زیادہ خلاف۔ بہت زیادہ خلاف تھا۔ اچھا آپ کو کبھی یہ فیل ہوا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، کہ وہ بے سکونی
جو سکستھ کامن ایرا کو پڑھ کے ہمیں محسوس ہوتی ہے آج جہاں جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، اس بے سکونی کو کسی درجے میں ہم فیل کرتے ہیں. یعنی جس طرح کی بے سکونی وہاں تھی، اس طرح کی بے سکونی ہم آج بھی فیل کرتے ہیں. کبھی ایسا بھی کبھی کسی کو فیل ہوا ہے، وہ کسی کی اس طرح کا پڑھنے کے بعد کوئی ذہن ایسا بنا ہے یا یہ خیال آیا ہے کہ دیکھیں وہی بے سکونی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں، اس وقت بھی یہی بے سکونیاں تھی. یعنی خدا سے بغاوت جو اس وقت ہے، اب کہنے کو تو یہ لفظ بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو بغاوت آج بھی ہے. اور جو کچھ بھی ہے، چلیں ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو جیسے شروع میں نے عرض کیا ہے کہ بنیاد اس وقت ساری خرابیوں کی یہ تھی کہ خدا سے کنیکشن وہ ختم ہو چکا تھا، وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکا تھا. اور آج کی خرابیوں کی بھی بنیاد اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو سیم وہی بنیاد ہے کہ خدا سے کنیکشن کمزور ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اسی کنیکشن کو بحال کیا تھا. آپ نے پڑھا نا وہ جب مسلمان فارس کے پرشین امپائر گئے تو کیا صحابی حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لی، یا کسی دوسرے صحابی رسول نے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ لی یخرج العباد من عبادت العبادی الى عبادت رب العباد. لوگوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لانے کے لیے، خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے. تو خدا سے کنیکشن بحال کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج بھی اگر کہیں یہ فیلنگ ہے کہ بے سکونی ہے یا اسی طرح سے برائی کا شکار ہو چکی ہے سوسائٹی، تو آپ اگر اس کو ڈائگنوز کریں گے تو خدا سے کنیکشن یا تو نظر نہیں آئے گا یا بہت کمزور نظر آئے گا. اور طریقہ کیا ہے اس کو بحال کرنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بحال کیا جائے، بہتری کی طرف سفر کا خدا سے کنیکشن بحال کیا جائے، دوبارہ اس راستے کی طرف چلا جائے جس راستے کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا. تو یہی چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں سیرہ مبارکہ میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ممکن بنایا. یعنی وہ کام جو صدیوں سے نہیں ہو سکا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ 23.5 سال کے اندر کیسے کیا. کیسے آپ نے نہ صرف وہ کنیکشن لوگوں کو سمجھایا بلکہ لوگوں کو اس پہ کھڑا کیا، ایک امت کی بنیاد رکھی، تعمیر کی، اور پھر ایسی شاندار تعمیر کی کہ پوری دنیا کے اندر وہ پیغام بھی پھیل گیا. اور جہاں جہاں بھی وہ پیغام گیا تو دنیا نے امن اور سکون کو محسوس کیا، راحت کو، چین کو محسوس کیا. تو یہی چیز پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم سیرہ مبارکہ کی طرف جا رہے ہیں، اس سفر کو اپنا شروع کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں، ڈیفینیٹلی آپ بھی کرنا چاہتے ہوں گے، اور بہت سارا آپ نے پڑھ رکھا ہے جو ابھی آج کے سیشن میں نہیں آ سکا. ہم آگے بڑھتے ہیں. مقصود یہ تھا کہ آپ لوگ تھوڑا سا دیکھ لیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس دور کی جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جسے زمانہ جاہلیت کی ہم اقدار اور ویلیوز کہتے ہیں، ان کو آپ نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کریں بلکہ لسٹ آؤٹ کریں، ایک لسٹ بنائیں، اور پھر کمپیریزن کریں اپنے اپنی سوسائٹی کا، کہ وہ خرابیاں جو اس وقت ایگزسٹ کرتی تھیں ان میں سے کون کون سی یا کتنے پرسنٹ ہیں آج. سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو کیسے ختم کیا تھا، آج کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے سیکھنے کی، اور یہ چیز ہوتی ہے پریکٹیکل نوعیت کا کرنے کی، یعنی جو اپنی پریکٹس میں لانے کی چیز ہوتی ہے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. عربوں کی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آرٹیکل آپ نے پڑھ لیا ہے تو مجھے ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو خوبیاں تھیں وہ کیا تھیں، جو خامیاں تھیں وہ کیا تھیں، ان کی سمری آپ نے اس آرٹیکل کے اندر دیکھ لی ہوگی. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ آپ جانتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں ہوئی ہے، 571 میں، اپریل 571، ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی ہے. اچھا،
آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے کچھ اہم واقعات پیش آئے ہیں. ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ الرحیق المختوم کتاب کے بالکل شروع سے آپ پڑھیں. یہ والا جو اسپیشلی آج کا واقعہ فیل ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے، اور سیرہ مبارکہ کے جو بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں واقعہ فیل کے بعد انہیں ہم ڈسکس کریں گے. تو واقعہ فیل کو ان ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی بھی سیرہ کی کتاب لیں، آپ کو واقعہ فیل مل جائے گا، لیکن کم از کم آپ الرحیق المختوم یا دا سیل نیکٹر انگلش زبان میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے آپ اس کو ضرور دیکھیں. واقعہ فیل یعنی ہاتھیوں ایلیفنٹس والا واقعہ، وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور وہ کب پیش آیا تھا، کون لوگ تھے جنہوں نے، وہ واقعہ تھا کیا، اور اس واقعے کے اندر جو مین آبجیکٹیو ہے وہ بیت اللہ کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک نیت تھی ایک سپہ سالار، ایک کمانڈر کی، کہ میں نے نعوذ باللہ بیت اللہ کو گرا دینا ہے. وہ کمانڈر کون تھا، بیت اللہ کو گرانے کا اس نے ارادہ کیوں کیا، کہاں سے آیا تھا، وہ اس کا ایشو کیا تھا، سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو، وہ گھر جس کی بنیاد آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے رکھوائی، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جسے ملٹیپل ٹائم تعمیر کیا، 3 مرتبہ کم از کم تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر حصہ لیا ہے. تو خدا کا گھر، اسے گرانے کا جو ارادہ ہے وہ کیوں کیا، ارادہ کرنے والا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا ایشو کیا تھا، اور وہ اس گھر کو گرا کے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا. ان چیزوں پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور پھر ایٹ دا اینڈ سیرہ مبارکہ اس کے 3 حصے انڈرسٹینڈ کریں گے، اور آج کا سیشن ختم ہو جائے گا. واقعہ فیل، یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت فیمس ہے، قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کے اندر آیا ہے. سورہ فیل اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں 30ویں پارے کی سورہ فیل کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی نشانی کے طور پہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اپنی طاقت کی، کہ میں خدا ہوں، میرے پاس طاقت و قدرت ہے، میں اس لشکر کو بغیر کسی بھی انسان کو انوالو کیے ہوئے اپنے ایسے لشکروں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر سکتا ہوں جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، جو تمہاری نظر میں نہیں ہے، تمہیں دکھائی نہیں دیتے. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، آپ اسے شکار کر سکتے ہو، آپ اسے پکڑ سکتے ہو، اسے بہت کمزور سمجھتے ہو، اور ہاتھیوں کو بڑے طاقتور سمجھتے ہو. میری قدرت یہ ہے کہ میں اس کمزور پنچھی کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان طاقتور ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر کے دکھا سکتا ہوں، تباہ و برباد کر کے اس لشکر کو تباہ و برباد کر کے دکھا سکتا ہوں. اچھا، اس واقعے کا جو مین کریکٹر ہے وہ کون ہے؟ ابرہا ہے. ابرہا ہے. ابرہا یہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن سے ہے. یمن سے آیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ یمن کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ یمن سے آیا تھا، لیکن یمن میں یہ کہاں سے آیا تھا؟ یمن میں یہ روم سے آیا تھا. روم سے، مطلب رومن امپائر سے. جی، ایسٹرن رومن امپائر یا ویسٹرن رومن امپائر سے؟ آئی تھنک یہ ویسٹرن سے آیا تھا. ویسٹرن سے آیا تھا. ویسٹرن مطلب وہ اٹلی سے، روم سے. یہ ڈاؤٹ ہے ایسٹ سے تھا کہ ویسٹ سے تھا. شاباش شاباش شاباش. بتائیں، یمن سے آیا تھا ٹھیک ہے، لیکن یمن میں یہ کہاں سے؟ یہ عربی نہیں تھا. یمن تو عربوں کی سرزمین ہے، بلکہ عرب یہ کلیم کرتے ہیں کہ اصل عربی ہم ہیں. آپ جانتے ہیں نا، یمن کے جو عرب ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربین پینسولا میں یہ جو جزیرہ نما عرب اسے کہا جاتا ہے، جن عربوں کی وجہ سے اسے عرب کہا جاتا ہے وہ عرب ہم ہیں، دوسرے سارے نقل ہیں، ہم اصل ہیں. ویسے تو عربی عجمیوں کو کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یمن والے بقیہ عربوں کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، ہم اصل ہیں. تو وہ
خطہ زمین عربی ہے لیکن ابرہا عربی نہیں ہے، ابرہا غیر عربی ہے، وہ عرب نہیں ہے، عربین نہیں ہے، وہ کہاں سے آیا تھا؟ Habsha's king had sent him as a governor to Yemen. شاباش، حبشہ کے کنگ یعنی نجاشی نے. حبشہ مین Sinya. آپ اسے ایبیسینیا کہہ سکتے ہیں، اسے اکسوم کہہ سکتے ہیں، اسے ایتھوپیا کہہ سکتے ہیں. مینس ایسٹرن افریقہ کا وہ ملک جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سن 5 اور 6 نبوی میں ہجرت کر کے گئے، جس ہجرت کو ہم ہجرت حبشہ کہتے ہیں، مائگریشن ٹو ایبیسینیا کہتے ہیں جسے ہم. وہی حبشہ جو نجاشی کا ملک تھا وہاں سے آیا تھا ابرہا. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ہے، اگر میپ پہ دیکھیں گے تو یہ مملکۃ اکسوم الحبشیہ لکھا ہوا ہے، اکسوم لکھا ہوا ہے، دیکھیں ایبیسینیا. تو یہاں سے ریڈ سی کو کراس کر کے یمن صنعاء میں آیا تھا ابرہا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو حبشہ کا رہنے والا ہے، کرسچین ہے، یہ یمن میں کیا کرنے آیا تھا؟ یمن کے اندر اس کا کیا کام تھا؟ ایک کوئی عبادت گاہ تھی جہاں جو اس نے قائم کی تھی، مجھے پہلے میں نے ایک ہسٹری پڑھی تھی، اس سے مجھے یاد آ رہا ہے. تو یہ چاہ رہا تھا کہ اب وہاں پہ لوگ آ نہیں رہے تھے، تو پھر اس نے کہا کہ مکہ میں لوگ کیونکہ آتے ہیں تو پھر میں نہیں مکہ کو نادر فتح بھائی، کر لیتا ہوں. نادر بھائی یہ بہت بعد کی بات ہے. اچھا یہ اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم سوال کریں کہ اس نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیوں کیا، اچھا یا میں وہ اس سے آگے بھی پہ پہلے سوال کہ اس نے وہ عمارت کیوں تعمیر کروائی. وہ ایک فیمس ہے، وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے تعمیر کروانے کا مقصد یہ تھا، لیکن اس کی بھی ایک دوسری ریزن ہے جو آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. کہ اس نے وہ جو ایک بلڈنگ بنائی تھی، وہ جو ایک چرچ بنایا تھا، وہ چرچ بنیادی طور پہ اس نے بنوایا کیوں تھا؟ آلموسٹ 40 سال کے قریب رہا یہ یمن کا گورنر. تو ایٹ دا اینڈ جی آخر میں جا کے نہیں، 40 سال کے بعد 39 سال کے بعد جا کے اس نے وہ چرچ بنایا تھا، یا اس سے پہلے ہی بنایا. تو وہ چرچ اس نے کیوں بنایا تھا تو وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی سوال یہ ہے کہ یہ حبشہ سے، ایتھوپیا سے یمن کیا کرنے آیا تھا؟ کوئی جانتے ہیں؟ شاباش. اچھا چلیں، آپ نے سورہ بروج کا مطالعہ کیا؟ سورہ بروج، جی اصحاب الاخدود کا اس میں واقعہ ہے نا. اصحاب الاخدود، کون کون جانتے ہیں اصحاب الاخدود کو؟ شاباش اصحاب شاباش. الاخدود تو یہی ہے کہ وہ کافی زیادہ لوگ تھے، تو ان کو کیا کہتے ہیں نا، زندہ جلا دیا گیا تھا. ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اچھا چلیں یہ بعد میں اللہ پہ بات کرتے ہیں. اس وقت کے توحید پرست عیسائی تھے. توحید پرست عیسائی تھے. جو لوگ اصحاب الاخدود والا واقعہ جانتے ہیں نا، وہ ہاتھ کھڑے کریں. جنہوں نے بھی سورہ بروج تفسیر کے ساتھ پڑھ رکھی ہے وہ یقیناً اصحاب الاخدود کو جانتے ہوں گے. شاباش. 2 لوگ ہیں، 3 لوگ نادر صاحب بھی جانتے ہیں، آلموسٹ 3 لوگ ہیں، بقیہ 10 نہیں جانتے. آپ سورہ بروج کی تفسیر پڑھیں آج کے سیشن کے بعد، اسپیشلی اصحاب الاخدود کو آپ سمجھیں. اس سے آپ کو ابرہا کا پس منظر سمجھ میں آئے گا. بڑی عجیب سی بات ہے نا، اصحاب الاخدود سے ابرہا سمجھ میں آئے گا. وہ سمجھ اس طرح سے آئے گا کہ اصل میں ابرہا کا تعلق اصحاب الاخدود کے ساتھ ہی ہے. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ خدا کی حکمت کیا ہوتی ہے اگر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، لیکن ابھی اس وقت کی جو ہسٹری ہے اس ہسٹری میں یہ واقعہ ہی ابرہا کے حبشہ سے یمن میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنا ہے. یہ جو اصحاب الاخدود ہیں، ٹرینچ والے، خندقوں والے، یہ آلموسٹ 20,000 کے قریب لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 20,000، 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ تھے یہ. اور بائی ریلیجن یہ کون تھے؟ کرسچن تھے. یہ کرسچین سے سارے کے سارے اس وقت کے توحید پرست تھے. اس وقت کا برحق ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو ریلیجن ہے، ریلیجن تو ہمیشہ اسلام رہا، لیکن آج جس کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ٹائٹل جس کو کرسچینٹی سے ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، وہ لوگ تھے.
اور ہم پہلے ریلیجنس کو جب ڈسکس کر رہے تھے عربین پینسولا کے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ناردرن سائڈ پہ بھی کرسچنس تھے، غسان وغیرہ اور شام اردن کے علاقے، اور ساؤدرن سائڈ پہ بھی جو نجران کا علاقہ ہے، یمن کا علاقہ ہے، وہاں بہت زیادہ کرسچنز رہتے تھے۔ نجران کے عیسائی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، آپ سے ڈیبیٹ کی تھی انہوں نے، سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو، کرسچنز کو خندقیں کھود کے آگ جلا کے قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا قتل اصحاب الاخدود، جو خندقوں والے ہیں وہ قتل کیے گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کرسچنز تھے، یہ کس نے قتل کیا، یہ بھی ایک دوسری سٹوری ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا مطلب کہ اس سے ابرہہ سے پہلے یہاں کون رول کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے شاید جب میں ریلیجنس کو ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے جوئزم کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی کوئی حکومت نہیں تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے ٹائم، البتہ اس سے پہلے ہمیر کے اندر ان کی حکومت تھی زو نواس کنگ کے ذریعے سے، اور اس کی الائنمنٹ تھی یہ جو ہے وہ جو پرشین امپائر تھی ان کا حلیف تھا زو نواس کنگ۔ ہمیر یمن کا بادشاہ تھا، بائی ریلیجن یہ جوئش تھا، اور لیکن یہ حلیف تھا پرشین امپائر کا، رومن امپائر کا نہیں۔ اور یہی وہ کنگ ہے جس نے ٹرینچس کھدوائیں اور ان کے اندر آلموسٹ 20,000 کے قریب کرسچنز کو آگ لگا دی۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، اب یہ لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے ایک شخص بچ گیا کسی طرح سے، اور بھی لوگ بچے ہوں گے لیکن ایک وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اس کا نام تھا ذو ثعلبان، اور وہ یہاں سے بھاگ کے یعنی بھاگا اور کیسر ہرکلس کے پاس گیا، وہ قسطنطنیہ میں یا فلسطین میں جہاں بھی وہ موجود تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے سارا واقعہ سنایا کہ یمن کے اندر یہ ظلم اور جبر اس کی تاریخ رقم کی گئی ہے، لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا، آلموسٹ 20,000 کے قریب لوگوں کو۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہمیں انتقام چاہیے، ہمیں انتقام لے کے دیں، تو ہرقلس کو کیسر کو ریکویسٹ کی ذو ثعلبان نے، جو یہاں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا، آپ جانتے ہیں ہم رومن امپائر پہ جب بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ناردرن سائڈ پہ جو ایشیا کا حصہ ہے اس میں بھی تھے، اسی طرح سے اگر کوئی میپ میں نکال سکوں تو یہ دیکھیں، بلکہ یہ والا دیکھ لیں، تو اس میں ناردرن سائڈ پہ بھی واقعہ پیش آیا یہاں پہ یمن میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہرکلس کے پاس وہ شخص گئے ہیں ذو ثعلبان، اور اچھا خاصا ڈسٹنس ہے، اور بیچ میں ہرکلس کی حکومت بھی نہیں ہے، یہ سینٹرل عربیہ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کبھی بھی کالونی نہیں بنا، نہ رومنز کی نہ پرشینز کی، تو اس کے لیے خود آنا بظاہر ایک طرح سے ناممکن تھا، اسپیشلی اس روٹ کے ذریعے سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو بجائے خود آنے کے ہرکلس نے لیٹر لکھا، افریقہ کا جو ایسٹرن پارٹ ہے وہ بھی رومن امپائر کا ہی حصہ تھا، کیونکہ کرسچنز تھے یہاں پہ بھی، ایجپٹ ہے، اور اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ، سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، تو حبشہ یہ ایک اسٹیبلش، آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں حکومت تھی۔ نجاشی اگرچہ وہ اپنی ذات میں ایک آزاد بادشاہ تھا، لیکن کرسچین ہونے کی وجہ سے وہ ایسٹرن رومن امپائر کا حلیف ہوا کرتا تھا عام طور پہ۔ تو ہرکلس نے ایبیسینیا کے جو کنگ ہیں نجاشی، ان کو لیٹر لکھا، اور ان کو لیٹر لکھا کہ آپ کے قریب، آپ کے پڑوس کے اندر یہ ظلم ہوا ہے۔ اب اگر ایتھوپیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل یمن کے قریب ہے، ریڈ سی ہے بیچ میں، یہ باب المندب آج کل جس پہ یہاں بھی وہ چل رہی ہیں، اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ لینڈ آف کانفلکٹس ہے یہ یمن، آج بھی ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی بھی ہے، اس وقت بھی ہے، اور ریڈ سی کی یہ جو پٹی ہے، ساحلی پٹی، یہ بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ میدان جنگ رہی ہے، یہاں پہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ تو خیر،
ہرکلس نے لکھا اور بھی مفادات ہوں گے ہرکلس کے، مین عربین پینسولا پہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس وقت یہاں پہ پرشین امپائر ہے جو کہ دشمن ہے رومن امپائر کی، اور ایک موقع مل گیا ہے کہ انہوں نے ظلم اور جبر کیا ہے، لہٰذا اپنی رٹ قائم کرنے کا بھی یہ بہترین موقع ہے، لشکر کشی کے لیے بھی بہانا چاہیے. تو خیر جو بھی وجہ تھی، لیٹر لکھا ہرکلس نے نجاشی کو کہ انصاف لے کے دیں لوگوں کو جو کرسچنز ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ نجاشی نے اپنے 2 کمانڈرز بھیجے. نجاشی نے 2 کمانڈرز بھیجے تھے جن میں سے ایک کا نام ابرہا تھا. تو ابرہا بیسیکلی اکسوم ایویسینیا کا رہنے والا تھا اور نجاشی کا کمانڈر تھا، اور نجاشی نے اصحاب الاخدود والے واقعے کے بعد ذو نواس سے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے اسے یمن میں بھیجا تھا. تو میں نے عرض کیا 2 کمانڈرز تھے، ایک کا نام تو ابرہا ہے فیمس، ایک دوسرا کمانڈر بھی تھا جو اتنا ہی کمپیٹنٹ تھا اور اتنا ہی نجاشی کا با اعتماد تھا جتنا کہ ابرہا. دوسرا کمانڈر کون تھا؟ 2 لشکر بھیجے تھے. Idiot? شاباش، اریات بھی اسے کہتے ہیں. نابیہ نے بالکل صحیح فرمایا، اریت یہ دوسرا کمانڈر تھا، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ بالکل ویسے ہی کمپیٹنٹ تھا جس طرح کہ ابرہا کمپیٹنٹ کمانڈر ہے نجاشی کا. تو ان شارٹ یہ دونوں آئے لشکر لے کے ریڈ سی کے راستے سے یمن میں، اور آ کے ذو نواس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور ذو نواس کو شکست ہوئی. اس نے سمندر کے اندر ڈوب کے وہ مر گیا، اور اس کے مر جانے کے بعد، اس کے لشکر کے ختم ہو جانے کے بعد یمن کے اندر نجاشی کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ جو یمن ہے یہ بھی رومن امپائر کا حصہ بن گیا. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا نا کہ اس میں یمن میں کبھی پرشینز آتے رہتے تھے، کبھی رومنز آتے رہتے تھے. تو پرشین امپائر اگرچہ بائی ریلیجن وہ آتش پرست نہیں تھا ذو نواس، لیکن وہ حلیف پرشین امپائر کا تھا. تو ان کی رٹ کو ختم کر کے جو رومن امپائر ہے، نجاشی کے ذریعے سے رومن امپائر کی رٹ قائم ہو گئی. ابرہا اور اریات یہ دونوں رول کرنے لگ گئے، گورن کرنے لگ گئے یمن کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ سٹوری ہے، پس منظر ہے ابرہا کے یمن میں آنے کا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ابرہا نے، جو کہ ہمارا واقع فیل سے جس کا براہ راست تعلق ہے، ابرہا نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کیوں کیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابرہا نے بیت اللہ کو کیوں گرانے کا؟ اس کو کیا ایشو تھا؟ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ یمن کے اندر ہے. یمن کا اور حجاز کا آپس میں کوئی اس طرح کا کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے، کوئی آپس میں بیٹلز کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تو اور وہاں کوئی اس طرح کا ظلم اور جبر بھی نہیں ہوا جس طرح کا اصحاب الاخدود والا یمن میں ہوا تھا. تو اس نے بیت اللہ کو گرانے کی قسم کیوں اٹھائی تھی؟ It's because he saw that many people go there, so then he built his own in Sana. And then someone from Arabia, he went to the Kaaba in Sana, and then he dirtified it, which made Abraha go mad, and then which is why he went to the Kaaba to بہت attack شکریہ it. اناویہ صاحبہ نے، بالکل صحیح ایک پس منظر آپ نے صحیح فرمایا کہ جو بھی وجوہات ہوں، ابرہا نے جو چرچ بنایا تھا، ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ ابرہا نے دیکھا کہ جو اصل ٹریڈ روٹس ہیں، ان ٹریڈ روٹس پہ جو قبائل آباد ہیں، ان قبائل کی عبادت کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو خود، یعنی وہ عبادت کا وہ جو ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ بزنس جنریٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری وجوہات اس کے سامنے تھیں. تو وہ ساری چیزیں جو مکہ میں ہو رہی ہیں اور اس سے بہت بڑا بزنس ہوتا ہے، بہت بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہ، تو کیوں نہ یمن کو وہی مرکزیت ملے جو مرکزیت مکہ کو حاصل ہے. تو اس نے ایک گھر بنایا، ایک چرچ بنایا، عبادت گاہ بنائی اس نے. یہ ایک پس منظر ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے. لیکن ایک دوسرا کانٹیکسٹ بھی ہے کہ ابرہا نے وہ چرچ کیوں بنایا تھا؟
جس چرچ کو چند قریشی نوجوانوں نے آگ لگا کر جلا کر دیا ہے، جس طرح سے انابیہ صاحبہ نے فرمایا کہ ڈیٹیفائی کر دیا اس کو. یہ جو چرچ تھا یہ اس نے کیوں بنایا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کے یہاں آیا کریں، اس کا طواف کریں، اور اسی طرح سے جو مارکیٹ وہاں ایک ڈیولپ ہو چکی ہے اس طرح کی مارکیٹ یہاں بنے، جو بزنس وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بزنس یہاں پہ ہو، وہاں پہ جو ہے وہ دنیا بھر سے تاجر آیا کریں اور یہاں سے چیزیں باہر جایا کریں، تو ایک مرکزیت اس کو ملے. تو یہ چیز اس کے ذہن میں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے چرچ بنایا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ وہ تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ ابرہا نے جو چرچ بنایا ہے اس چرچ بنانے کی ایک تو فیمس وجہ ہے جو انابیہ صاحبہ نے بھی ذکر کر دی ہے اور میں نے بھی تھوڑا سا اسے ہائی لائٹ کر دی ہے. ایک اور وجہ بھی تھی. شاباش. وہ کیا وجہ تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ دوسری وجہ کیا تھی چرچ بنانے کی؟ چرچ بنانے کی دوسری وجہ، ابرہا کے ساتھ یہ جو دوسرے کمانڈر آئے تھے اریات، ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہمیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ان کی تاریخ اس لیے نہیں ملتی کہ اس کو ابرہا نے چھوڑا نہیں تھا. دونوں رول کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ایک دو فقیر تو کہتے ہیں دو فقیر ایک چادر کے اندر گزارا کر سکتے ہیں، ایک روم میں گزارا کر سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ جو ہیں وہ ایک ملک کے اندر گزارا نہیں کر سکتے. ملک بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گزارا نہیں کر سکتے. تو ان کا ایشو یہ ہوا ابرہا اور ریات کا کہ ان کے آپس میں کانفلکٹ شروع ہو گئے، اور ان شارٹ ایٹ دا اینڈ ہوا جو یعنی جو سٹوری ہے وہ یہ کہ آپس میں دونوں کا مقابلہ ہوا اور ابرہا نے اریات کو قتل کر دیا. اچھا، اس سے پہلے وہ جو مقابلہ ہوا اس کی بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ یعنی وہ کیسے ابرہا کامیاب ہو گیا اور اریات کامیاب نہیں ہوا. کسی ایک نے جانا تھا تو ابرہا کامیاب ہوا، اریات جو ہے وہ اس میں قتل ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا بعض سیرہ بکس کے اندر جب ابرہا کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ابرہا مشروم. ابرہا کے ساتھ مشروم لکھا ہوتا ہے. مشروم کا مطلب ہے ناک کٹا. اس کا ناک کٹا ہوا تھا ابرہا کا. اور وہ کیسے کٹا تھا؟ اریات کے ساتھ اسی لڑائی کے اندر جس میں اریات مارا گیا اس میں اریات نے اس کا ناک کاٹ دیا تھا. اسی سے یہ فیمس ہو گیا تھا ابرہا مشروم. اچھا، ان شارٹ اریات وہ ابرہا کے ہاتھوں شکست کھائی اس نے اور وہ کام بھی آیا. تو یہ چیز جب نجاشی کو پتہ چلی جو کہ ایبیسینیا کا کنگ تھا جس کے یہ دونوں کمانڈرز تھے، اس کو جب پتہ چلا کہ ابرہا نے یہ کام کیا ہے تو وہ غصہ ہوا اور اس نے ابرہا کو بلایا کہ واپس آ جاؤ بھائی، آپ نے کیوں، آپ کو سزا ملے گی. یہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ بھی میرا کمانڈر ہے، آپ نے میرے کمانڈر کو اس کی جان لے لی ہے تو اس کی سزا آپ کو مل کے رہے گی، اس لیے آپ واپس آ جاؤ. تو ابرہا کا جب پتہ چلا نا تو اس وقت ابرہا نے یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے نجاشی کو خوش کروں. اور نجاشی کو خوش کرنا، نجاشی کا مزاج ابرہا کے سامنے ہوگا ڈیفینیٹلی. تو ابرہا نے اس وقت ارادہ کیا کہ نجاشی اس وقت خوش ہوگا جب میں اس کے نام کی ایک عالیشان بلڈنگ یہاں پہ بناؤں جسے چرچ بناؤں اور اس چرچ کو نجاشی کا نام دوں. نجاشی کے نام کا ایک ایسا چرچ بناؤں کہ جس جیسا چرچ رومن امپائر میں کسی دوسری جگہ پہ نہ ہو. نہ صرف یہ کہ عربین پینسولا میں نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوگا. ایسا عالی شان اور شاندار بلڈنگ بناؤں گا میں. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، یہ بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مکہ کی مرکزیت ہے اور لوگ وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، بت پرستی ہے، تو یہ چیز بھی بادشاہ کے نوٹس میں لے کے آؤں گا کہ میں لوگوں کو اس جگہ سے روک کے اس گھر کی طرف لے کے آ رہا ہوں تاکہ وہ اس چیز سے بھی نکلیں. اور پھر تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بزنس ہب بھی بنے گا، یہ بڑی مارکیٹ بھی بنے گی. تو کئی طرح سے اس نے گویا کہ ایک اپنی طرف سے بڑا زبردست قدم اٹھایا اور بادشاہ کو خوش کرنا بھی اس میں آ جانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ کی مرکزیت اس کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ساتھ میں اس کو مرکزی مارکیٹ بھی بنانا چاہتا تھا. تو اس کے پس منظر میں اریات نظر آتا ہے. جو چرچ اس نے بنایا اس کے پس منظر میں
اریات نظر آتا ہے اور اریات کا قتل نظر آتا ہے. اس نے بلڈنگ بنائی اور بظاہر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے, اب لٹریچر ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے نجاشی کے حوالے سے اور اس طرح سے ابرہہ کی ہسٹری کے حوالے سے, لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی نے پھر نہیں بلایا تھا ابرہہ کو, ابرہہ ادھر ہی رہا. اور ایون کہ ابرہہ کی موت بھی یہاں پہ ہی ہوئی واقعہ فیل کے بعد. آپ جانتے ہیں نا کہ وہ جب یمن پہنچا ہے تو وہاں جا کے اس کا یہاں تو نہیں اس کی جان نکلی اس کی یمن جا کے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں نشان عبرت بنانے کے لیے وہاں تک پہنچایا. اس کا جسم سارے کا سارا خراب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا. تو خیر جو پس منظر ہے چرچ کا, مجھے امید ہے کہ وہ بھی کسی درجے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے. وہ چرچ بنا اور جب قریش کو بھی, یعنی جو قریشی نوجوان گئے ہیں ان کی بھی میں جو وجہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. اصل میں قریش کے نوجوانوں نے جا کے اس کو آگ لگائی یا جو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ قریش کی ریٹ کو چیلنج کر رہا تھا. قریش اس لیے تھے کہ جو مکہ ہے وہ مرکز تھا ہر چیز کا, بیت اللہ مرکز تھا ہر چیز کا. مطلب جو سپریمیسی ہے, ریلیجس سپریمیسی ہے یا ٹریڈ کی سپریمیسی ہے, اس طرح سے جو مارکیٹ کا کنٹرول ہے, ٹریڈ روٹس کا جو کنٹرول ہے, وہ ساری چیزیں وہ ہینڈل ہوتی تھیں مکہ سے, بیت اللہ سے, قریش کے ذریعے سے. اور قریش کی بیک پہ, یعنی قریش ہینڈل کرتے تھے, لیکن قریش کی بیک پہ جو تھا ان کو, جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک پلس پوائنٹ تھا ان کے پاس, یا جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ کر رہے تھے, وہ بیت اللہ کی عظمت تھی. تو ابرہہ کی جب یہ نیت یا یہ انٹینشن جب قریش کے کچھ لوگوں کے پاس کے علم میں آئی, تو انہوں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ ہم اس گھر کو رہنے نہیں دیں گے, اس چرچ کو رہنے نہیں دیں گے. انہوں نے آگ لگا دی. جب آگ لگا دی, جلا دی, وہ بلڈنگ بالکل لکڑی کی بنی ہوئی عمارت تھی اور وہ پوری کی پوری خاکستر ہو گئی, بالکل ملیا میٹ ہو گئی. تو اس وقت ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ میں, جس طرح سے انہوں نے میرے بنائے ہوئے گھر کو تباہ و برباد کر دیا ہے, نعوذ باللہ میں بیت اللہ کو بھی گرا کے دم دوں گا. یہ اس نے قسم اٹھائی. اور پھر وہ لشکر لے کے روانہ ہوا. اور لشکر جو ہے وہ صرف ایک دن کا فاصلہ نہیں تھا, مطلب ہفتوں کا فاصلہ طے کر کے وہ مکہ میں پہنچا, مکہ کے قریب میں وہ پہنچا ہے. بیت اللہ کے اندر نہیں گیا وہ, مکہ کی جو باؤنڈریز ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں پہنچا ہے, لیکن مکہ کے اندر انٹر نہیں ہوا, بیت اللہ کے پاس نہیں پہنچا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے. تو میلوں کا سفر ہے, اور رستے کے اندر جو قبائل آئے ہیں ان قبائل میں سے بعض نے اس کا مقابلہ کیا ہے جس کو ابرہہ نے ختم کیا, اور بعض نے اس کا ساتھ دیا ہے. بعض ہسٹری بکس کے اندر, سیرہ بکس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طائف والوں نے, ثقیف والوں نے بھی ابرہہ کا ساتھ دیا تھا. طائف والے ہیں نا, ثقیف والے. اچھا, اس کی بھی بڑی زبردست سٹوری ہے کہ طائف والوں نے ساتھ کیوں دیا, اور میں شاید کسی سیشن کے اندر بہت مختصراً عرض کر چکا ہوں کہ طائف والوں کی بھی کہ کانفلکٹس تھے قریش والوں کے ساتھ. طائف والے جو اسپیشلی بنو ثقیف والے ہیں, وہ کلیم کیا کرتے تھے کہ جو سپریمیسی ہے وہ ہمیں حاصل ہونی چاہیے, کیونکہ مارکیٹ جو انگور ہے اس کی ساری مارکیٹ ہمارے پاس ہے. انگور سے پھر آگے جو فردر اس کی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ ساری ہم بناتے ہیں, انڈسٹری ہمارے پاس ہے, ساری محنت ہم کرتے ہیں, لیکن کیش اسے قریش والے کر جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے چونکہ وہ بیت اللہ کے پڑوس میں ہیں. تو اصل حق ہمارا ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو وہ قریش کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کئی ایک چیزوں کے اندر کے اختلافات بھی تھے. اور پھر ابرہہ کے اس لشکر کشی والے واقعے کے اندر ہمیں طائف کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنو ثقیف والوں نے ابرہہ کا اور اس کی اس لشکر کشی کا ساتھ دیا تھا. تو خیر, ان شارٹ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ اسے تھوڑا سا پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ. سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو نشان عبرت بنایا. جب وہ پہنچا, جناب عبد المطلب سردار تھے قریش کے, پورے کے پورے قریش کے سردار تھے, اور بیت اللہ کے محافظ تھے. انٹریکشنز ہیں ابرہہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے ساتھ, ان کو بھی تھوڑا سا آپ پڑھیں. اور پھر کیسے وہ پرندوں کے غول ریڈ سی کی جانب سے, یہ جو پرندے آئے تھے
کہاں سے آئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو میکسیمم آثار ہمارے سامنے ہیں، جو ہسٹری بکس کے اندر یا سیرہ بکس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ریڈ سی بحر احمر کی جانب سے آئے تھے، اور ریڈ سی کراس کر کے آئے تھے، یعنی افریقہ سے آئے تھے، یا ریڈ سی کے اندر کسی جزیرے سے آئے تھے، یا آسمان سے اترے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اترے تھے. اور وہ ہم یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آئے تھے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. ترمیہم بحجارت من سجیل، 3 کنکر تھے ہر پرندے کے پاس، ایک چونچ میں 2 پنجوں کے اندر، اور وہ آ کے جسٹ چھوڑتے تھے فضا سے. ایسے کوئی غلیل کی طرح، یا جس طرح گن ہوتی ہے اس کو زور سے پھینکا جاتا ہے، ایسے نہیں تھا، بس وہ چھوڑتے تھے فضا سے، اور وہ کنکر جس جگہ بھی گرتے تھے تو اس جگہ کو چھیدتے ہوئے زمین کے اندر دفن ہو جاتے تھے. ہاتھی پہ گرے ہیں، ہاتھی کے بدن کو چھلنی کرتے ہوئے، کسی انسان پہ گرے ہیں، اس کے بدن کو چھلنی کرتے ہوئے زمین میں دفن ہو جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے ابرہا کے پورے لشکر کو نشان عبرت بنا دیا، ہاتھی بھی اور پورے کا پورا لشکر بھی نشان عبرت بن گیا. تو خیر اسے تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. اور ایک سے کوشچن ہے میرا، جی کوشچن یہ ہے کہ اس میں ہم نے نجاشی کا ذکر پڑا ہے، یہ نجاشی وہی والا نجاشی یہ تھا جس ڈفرینٹ کے نجاشی تھا، یہ حضور مطلب نبی اس کریم کا صلی کوئی اللہ علیہ وسلم. باپ ہوگا یا کوئی ایسا نہیں کچھ تھا؟ نہیں، باپ بھی نہیں ہے، اس کی ہم بات کریں گے جب ہم ایبیسینیا کی مائگریشن کو ذکر کریں گے، تو اس نجاشی کا ہم تذکرہ ان ڈیٹیل کریں گے. جتنا کو ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریلیٹیو تھا، جو یہ والا نجاشی ہے ابرہا والا، اس کا ریلیٹیو تھا. اب وہ اچھا اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی یعنی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کہہ سکتے، حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیٹا تھا، پوتا تھا، یا انکل تھا، یا ان کے انکلز کی اولاد میں سے تھا. تو یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ریلیٹیوز میں سے تھا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اس کے بارے میں فردر احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ آیا ہے. وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جی جی نجاشی تھے، تو ان کا تذکرہ ہم جی انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ضرور کریں گے. اس واقعے کو آپ تھوڑا سا پڑھیں، واقع فیل کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم سیرہ مبارکہ کے جو مین پارٹس ہیں ان کو دیکھیں گے. 3 پارٹس ہیں، اور ان میں سے پہلا جو بیفور پروفٹ ہوڈ پہلا پارٹ ہے سیرہ مبارکہ کا، اسے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ایک سوال لے لیتے ہیں کسی کا اگر کوئی ہے، اس کے بعد پھر ہم ایک ختم کرتے ایک ایک چیز میں نے اور مینشن کرنی تھی کہ یہ جس جگہ کی، یہ صحاب الخدود والی جگہ کی بات ہو رہی ہے، یہ نجران میں یہ جگہ آج بھی پریزرو ہوئی ہے، اور ایک خاص جگہ کے طور پہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. ہیں. اچھا اگر کوئی نجران کسی کا جانا ہو تو وہ جا کے دیکھ کے آ سکتا ہے. مجھے بھی یہ تو موقع ملا تھا، میں نے بھی یہ جگہ جا کے دیکھی ہوئی ہے. بہت شکریہ، یہ من کی بہت بات. اہم بات ہے عتیق صاحب نے بتائی ہے. بہت شکریہ عتیق صاحب، بہت شکریہ. جی کوئی اور؟ چلیں ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.